وراثت کیا ہے؟ کس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے؟ کس کس کو دی جاتی ہے؟ بیٹیوں کے لیے اس میں کیا حصہ ہے اور بیوی کے لیے کیا حصہ ہے؟ اور یہ وراثت کس وقت تقسیم کی جاتی ہے؟ کیا خونی رشتوں کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کو بھی وراثت میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے؟ ہماری آج کی آیات سورۃ النساء آیت نمبر 6-7 سے لفظی ترجمہ ہم پڑھیں گے، ساتھ ہی مختصر تفسیر۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ، للرجال مردوں کے لیے، نصیبٌ ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور قرابت دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیبٌ ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور قرابت دار۔ اب وہ جو حصہ چھوڑ جائیں، خواہ وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ طے شدہ ہے، مقرر شدہ ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے حصے نہیں ہیں، اس لیے ان کی ادائیگی فرض درجے پر ہے۔ پھر کیا ہے کہ یہ وہ حصہ ہوتا ہے، یہ وہ تقسیم ہوتی ہے جو بغیر کسی معاہدے کے ہوتی ہے، جو میت کے مال کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ زندہ انسان کی وراثت نہیں تقسیم ہوتی، میت کے بعد یہ تقسیم ہوتی ہے، اور اس علم کو علم المیراث بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ، یعنی اس علم کو خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ وراثت چاہے تھوڑی ہے چاہے زیادہ ہے، اس میں سب کا حصہ ہے۔ جو کچھ بھی ایک میت چھوڑ جاتی ہے وہ سب، منقولہ اور غیر منقولہ وراثت جو بھی ہے، سب تقسیم ہوگی۔ جو شخص وراثت کی تقسیم اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں کرتا، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ مما اس میں سے جو کلا قلیل ہو، منہ اس مال میں سے، او یا کثر یا زیادہ ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضہ فرض کیا گیا۔ کس کی طرف سے فرض کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ وراثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ روز آخرت حق ادا کرے گا، اور وہ کیسے کرے گا؟ وہ اپنی نیکیوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے وہ حق ادا کرے گا، اور جو اس حق کی کوتاہی کی وجہ سے دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم ہوگی۔ اب اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ یہ ہے کہ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اسی مال میں سے حصہ ہے جو اس کے والدین یعنی ماں باپ اور رشتہ داروں نے بھی چھوڑا ہو۔ خواہ وہ تھوڑا مال ہے چاہے وہ زیادہ مال ہے، لیکن یہ مال اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اس لیے اس کی تقسیم بہت ضروری ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ میراث میں حصہ صرف مردوں کا نہیں بلکہ عورتوں کا بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ میراث تقسیم تو ہر حال میں ہونی چاہیے، خواہ وہ جتنی بھی ہے۔ چاہے مرنے والے نے 1 گز کپڑا بھی چھوڑا ہے تو بھی اس کے جتنے بھی وارث ہیں وہ کپڑا اس میں تقسیم ہوگا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں کا حصہ ان کی رضامندی سے خرید لے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال پر اور املاک پر ہوتا ہے، خواہ وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ، زرعی ہوں یا صنعتی، یا کسی اور صنف شمار ہوتی ہوں۔ چوتھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ مرا ہو۔ نمبر 5 یہ ہے کہ یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ داروں کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا، یعنی دور کے رشتہ داروں کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، جبکہ جو بہت قریبی ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا اور جب حاضر ہوں القسمۃ تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ قرابت دار یعنی قریبی رشتہ دار، والیتامیٰ اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فارزقوہم تو تم دو انہیں، منہ اس مال میں سے، یعنی
ان کو اخلاقی طور پر مال میں سے حصہ دو۔ وقولو اور کہو لہم ان سے قولاً بات معروفہ بھلی، یعنی اس آیت میں ایک تو حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر تقسیم مال کے وقت کچھ رشتہ دار یا کچھ یتیم مسکین لوگ وہاں پر موجود ہیں تو ان کو بھی دے دینا چاہیے اخلاقی طور پر، ٹھیک ہے۔ یہ بات میت کے وارثوں کو کہی جا رہی ہے اور انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر دور و نزدیک کے رشتہ دار اور کنبے کے غریب و مسکین لوگ اگر آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تنگ دلی نہ برتو، بلکہ ان کو بھی میراث میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دے دیا جائے، اور ان سے دل شکن باتیں یا دھکے دینا یا ان سے گالی گلوچ کرنا کہ جاؤ یہاں سے، ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے موقع پر بالعموم چھوٹے دل کے کم ظرف لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے عمل کر ہی لیتے ہیں۔ وَلْيَخْشَا اور چاہیے کہ ڈریں الَّذِينَ وہ جو لو اگر ترکو وہ چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے سے ذریاتن اولاد ضعافن کمزور خافو وہ خوف کھائیں علیہم ان پر فلیتقوا پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولاً بات سدیدہ درست، یعنی یہ ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا کہ اپنے بارے میں انسان سوچتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، تو اسی طرح کی سوچ جو ہے وہ یتیم کے بارے میں بھی رکھنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان اس بات کا خیال کرے، اس بات سے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ مرتے تو اس وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ پھر یہ ہے کہ اگر وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں، کس سے؟ ان بچوں سے، یتیم بچوں سے۔ اِنَّ بے شک الَّذِينَ وہ جو یَأْکُلُونَ کھاتے ہیں اموال مال الیتامی یتیموں کے ظلم کرتے ہوئے، انما بے شک یأکلون وہ کھاتے ہیں فی میں بطونہم اپنے پیٹوں میں نارا آگ، وَسَيَصْلَوْنَ اور عنقریب وہ جلیں گے سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یہ سعیرا جو ہے یہ جہنم کا نام ہے، اس کا مطلب ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یعنی اس میں یہ حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعد کی بچیاں ہیں جو احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا، اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی جو ظلم اور زیادتی کے ساتھ یتیموں کا مال کھا لے گا تو وہ آگ میں جلے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، قرآن کو پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ ہمارے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، لائک اور کمنٹ کیا کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی بخشش اور رحمت نازل فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، ہماری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں معاف فرما دیں اور ہمارے حق میں بہتری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے روشنی عطا کرے اور ہمارے غموں کو دور کرے اور ہمارے دکھوں کا مداوع کرے، ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرمائے۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم، تو سب کو بخش دے، سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اپنی جانب سے ان کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جو فوت ہو گئے ہیں ہمارے بزرگان ان کی بخشش فرما دے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے۔ یا اللہ ہم سے اپنے عذاب ہمیں بخش دینا، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دینا، یا اللہ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔